کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، بھوکا کیوں رکھتا ہے، جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے. پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے. بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے. اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے. میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں. نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی. ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے. آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے. تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا. اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو. یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے موجود ہے. کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو. اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی. ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے. اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی. نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے. تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں. قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے. ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں. خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں فجر کے وقت، انسان کے لیے بھاری ہے. اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے. اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے، نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے. اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے. ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے
جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ، آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر، برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں. قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں. یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں. لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے. 3 جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی ہیں، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی. کہا کہ اب یہ آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی. یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے. اتنا تو ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے، تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے. لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں. تو یہ 3 جماعتیں ہیں. اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیزن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے. ایسی بھی جماعت ہے، وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہو قرآن کے قریب. آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے. الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے، نہ تفسیر کی طرف. اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں، یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں. اتنا تو کر ہی لیتے ہیں. اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئی. لیکن میرے عزیزوں، ان 3 جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی. اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں. اس گھر میں مردے رہتے ہیں. کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے، اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں. میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں. عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کا
اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں. خود کو بھی تو چاہیے. آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے. موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو. اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے. اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا. ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک. اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ نا انصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے. آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو. یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے. قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے. موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی. اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی. قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا.
اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو۔ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی، آنکھوں میں آنسو لے آتی، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا۔ جلسے آج تقریروں کے اللہ ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اس کا مخالف ہوں، جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے۔ پان کھاتے لوگ، گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں، جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے، اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگیں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ